وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ آپ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ التحریم، اس کی انشاءاللہ آیت نمبر 4 آیت سے نمبر کریں گے، 4 4 سے انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو بات شروع کے اندر بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصحیح فرمائی، اور ان کے گھر میں امہات المومنین اور مومنات جتنی بھی ہیں ان کی بھی تصحیح فرمائی، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے وہ لوگ انہی آیات کو کوٹ کرتے ہیں۔ ذرا پیچھے کر دیں جی اس کو۔ جی، اور پھر وہ اہل بیت اور باقی ازواج مطہرات، اور پھر یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں۔ لیکن ایک میری ہم نے کیا سوچنا ہے، مطلب ایک انسان کی فطرت کیا ہے، اگر وہ 100% نیک ہوگا، 1% یا ایک اس سے غلطی ہو جائے گی تو لوگ 99 کو نہیں دیکھتے، لوگ ایک کو دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل ہاں بالکل۔ شیطان ساتھ ہوتا ہے، ابھارتا ہے، لوگ اس کے اندر مرچ مسالہ بھی لگاتے ہیں۔ یہاں کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہاں تو سب سے بڑی بات یہ ہے، جو پہلی چیز کہ یہ آیات جو ابھی کل ہم نے پڑھی ہیں یا جو آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، یہ قرآن مجید کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ کیوں جی؟ اب وہ کیسے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر نعوذ باللہ جیسے لوگ مطلب خیال کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ لکھ لیا ہے، جو جو کہتے تھے اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو اب ایسی اہم چیز، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ خود اپنی وہ غلطیاں اور اپنی وہ خطائیں یا اپنی وہ چیزیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ نہیں 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 کرے۔ کرے میں سب ساتھیوں کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، اس جی لیے سر، کہ یہ جی بڑا سر اہم نقطہ ہے جی۔ جی سر۔ آپ لوگوں نے لوگوں سے بات کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، ورنہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی بھی غلطی کسی جگہ پہ ظاہر نہیں کرتا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کل جیسے بتایا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آیت آگے بھی چلتی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں جی یہی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانے گا۔ اب قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آنی ہے، قرآن مجید کی باتیں آنی ہے، لہذا آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے، میرے پاس جو چیز آ رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کر دی۔ سبحان ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اچھا، دوسری چیز، صرف انہیں کی تصحیح نہیں کی بلکہ
قرآن مجید کے اندر جو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ہی کہا، وہ بھی سورہ احزاب کی آیت تھی جو میں نے آپ کو دی ہے، وہ آیت نمبر 21 ہے، اور جو میں اب پڑھنے والا ہوں وہ غالباً 32 ہے، غالباً نہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے 32 ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بھی قدوہ بنو گی سب لوگوں کے لیے کہ لوگوں نے تمہیں دیکھنا ہے عورتوں کے مسائل کے اندر، جی ایسے ہی ہے، اور مطلب کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرد کے ساتھ نہیں ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہیں، مثلا جیسے پردہ کرنا ہے یا باقی چیزیں جو پیچھے آئی ہیں جو عورتوں سے ہی مخصوص ہیں، وہاں قدوہ کون بنے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج المطہرات، ہماری والدائیں یہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تصحیح کر دی، اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ دوسرا رکوع یہاں جو شروع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے مساب اپنا بتایا ہے کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، کیوں کہ یہ توبہ، یہ قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کفارہ دیا، ازواج مطہرات جن کی تصحیح ہوئی اخلاقی طور پر بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی، وہ تو کیا میں اگر لفظ احترام کے ساتھ تختہ مشق میں کہوں تو یہ کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی؟ مثلا یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ امہات المومنین ایک مشق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی یہاں کر دیا، اور انہوں نے اپنی تصحیح کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو جب چیز جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ غلطی دا ایر ایز ہیومن بینگ کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ کہتے ہیں نا، کیوں جی؟ لیکن اس کے بعد جو آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، انشاءاللہ توبہ کا طریقہ آگے بتائیں گے، لیکن جو دوسرا رکوع ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آج کی بات پڑھتے ہیں، تھوڑا اوپر کیجئے گا، کہ حضرت حفصہ کو یہ شبہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ بات کی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کہیں آگے نہ بتا دیں، تو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالت من انبأک ھذا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ مطلب کیا تھا کہ میں نے تو کسی کو بتائی نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں بتائی، کسی کو بھی نہیں بتائی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات بتا دی ہو، حالانکہ میں نے وہ راز کی بات آگے نہیں بتائی۔ تو قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے تو انتہائی جاننے والے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والے نے یہ بات بتائی ہے۔ تو یہاں کل بھی بتایا تھا، آج بھی رکھ رہے ہیں کہ یہ وحی خفی ہے جس کو سنت رسول کہتے ہیں، جس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کیا اب سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کو، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کتاب اللہ کو، قرآن کو نہ شان نزول کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ پہ یکتا ہے، لیکن ہم جیسے جو ہیں وہ تب سمجھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، یہ حدیث کے علاوہ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، قرآن مجید میں ہے نہیں۔ ایسے ہی باقی بھی چیزیں ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، حج کرنے کا طریقہ پورے کا پورا یہ احادیث سے ہی پتہ چلے گا۔ یہ
اب آگے چلتے ہیں جی. اچھا جناب، اب جو اس صورت کے اندر جو ادبی انداز ہے وہ کیا ہے؟ ادبی انداز یہ ہے کہ الفاظ آگے پیچھے کرنے پڑیں گے اس کے، اور پھر یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے دو دو معنی ہوں گے اور وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان دو عورتوں کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے. اب کیا کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ ان تتوبا، با الف لفظ تھا تتوبانی، اور ان جب آ جاتا ہے، لم جب آ جاتا ہے، حروف جو ایسے ہیں جو نون کو گرا دیتے ہیں، زبر دے دیتے ہیں، یہ الگ ایک موضوع ہے، آپ نے اس کی طرف نہیں جانا، نہ پریشان ہونا ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ الف نشانی ہے دو کی. ان تتوبا، اگر تم دونوں پلٹ آؤ، اللہ، اللہ کی طرف، یہ اس کے کیا ہے؟ لفظی معنی ہے. دوسرے معنی کیا ہے جو ہم کرتے تھے؟ تتوبا الا اور تتوبا علی. جی، تو وہ ہے توبہ کرنا. ویری گڈ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان تتوبا اللہ، اگر تم دونوں، لفظ اس کا کہنا ہے، اللہ کی طرف توبہ کر لو یا اللہ سے توبہ کر لو، کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ. اور توبہ کا جو طریقہ ہے کہ ندامت ہو، اور پھر ندامت کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور فوراً چھوڑ دے، آئندہ وہ گناہ یا وہ غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے. ہو جاتی ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن توبہ کرتے ہوئے پختہ ارادہ کرنا ہے. اور اگر بندوں کا کوئی حق ہے، اللہ سے تو توبہ کر لی، اگر بندوں کا کوئی حق ہے تو اس بندے سے یا معافی مانگنی ہے یا اس کو حق دینا ہے، یا وہ حق لے گا یا آپ کو معاف کر دے گا. یہ ہے توبۃ النصوح، اور یہ ہے توبہ کرنے کا طریقہ. تو میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. جی جی. جی ان تتوبا، اگر تم اللہ، اگر تم اللہ سے توبہ کر لو یا اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو ہم نے کہا تھا اگر تم توبہ کر لو. اب لفظ آ رہا ہے ایک خاص، فقد صغت قلوبکما. اب یہ لفظ جو ہے نا صغت، اس کو دیکھنا ہے. اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ صغت کا پہلے دیکھتے ہیں. صغت، مجھے یہ بتائیے مؤنث ہے یا مذکر کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. مؤنث مؤنث. کون سی چیز آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مؤنث ہے؟ ات، بس ات کی، ات آخر میں آیا ہے. یہ ساؤنڈ قرآن مجید میں جسی کے بھی آئے گی اور وہ فعل ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا. جی. اب کیوں آیا ہے صغت؟ اس وجہ سے کہ یہ کام کیا قلوب، قلب کی جمع ہے، اس کی جمع ہے قلوب، اور یہ قلوب ہے مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. جی. تو فقد صغت قلوبکما. اب یہ صغت کے میں نے دو معنی کر رہا ہوں جی. ایک ہے جھک جانا، دوسرا ہے مائل ہو جانا. مائل بھی ہوتا ہے اس کی دوسری طرف جھک جانا. اب جھک جانا دو چیزوں کی طرف ہے یہاں. ایک تو ہے کہ توبہ کی طرف جھک جانا، اور دوسرا ہے راہ راست سے ہٹ جانا. کیوں جی؟ جی سر. دونوں ہی معنی یہاں ہیں. اگر کوئی ایک معنی کرے گا تو تب بھی میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور صغت کے معنی دونوں ہم کرنے لگے ہیں. تو پہلا معنی میں کرتا ہوں جو احترام والا ہے. اگر تم اللہ سے توبہ قبول کرو، اللہ سے توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل، اب بریکٹ میں، توبہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں. کیوں جی؟ جی.
یہ کیا ہو گیا؟ جی توبہ کی طرف مائل ہو گئے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تصحیح کرنا، اور یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی ناراضگی ہونا، اس لیے کہ صحابہ اکرام میں سے ہیں امہات المومنات، امت مومن وہ بھی ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ آپ پڑھیں گے کہ اگر تم دونوں کے دل راہ راست سے ایک طرف جھک گئے ہیں، راہ راست سے ہٹ گئے ہیں لفظ ہوگا، ان دونوں کا ترجمہ ہم نے کر دیا۔ اب ان دونوں میں سے کون سا ترجمہ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ پہلے بات دل مائل ہو گئے۔ پہلے بات، لیکن ترجمے دونوں یاد رکھنے ہیں، اس لیے کہ اوپر غلطی ہوئی ہے، دل سغت ہٹا ہے راہ راست سے، وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے جی، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اب تظاہرا الف ہے، یہاں بھی وہ جو تتوبہ ہے یہاں بھی الف۔ میرے ساتھ کون کون ساتھی ہیں جو نئے ہیں؟ ذرا جلدی بتائیے۔ شعیب صاحب ہیں، سہیب صاحب ہیں۔ سہیب سجاد بیٹا صاحب۔ آپ نے ذرا اس کو پریشان نہیں ہونا، سمجھ نہیں آتی تو کوئی ضرورت پریشان ہونے کی نہیں، آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے۔ باقی ساتھیوں کو بھی کہوں گا، یہ ادبی جی سر۔ زبان لینگویج ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تظاہرا علیہ، اگر اب ظہر کا مطلب ہوتا ہے پشت، تظاہرہ کا مطلب غالب آنا بھی ہوتا ہے، پشت پناہی کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے دوسرے کے اوپر غالب آ جانا، وہ ہے تظاہرہ۔ اچھا یہاں کیا ہوگا؟ وَإِن تَظَاهَرَا، اگر تم دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، مدد کی، علیہ، اس نبی کے خلاف۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب مجھے بتائیے سغت کے معنی کیا کریں گے؟ مائل ہو گئی۔ نہیں میں نے کہا اب تیرا توبہ اب کی تیرا طرف مائل ہونا یا راہ راست سے ہٹ جانا۔ راہ راست سے ہٹ جانا دوسرے زیادہ بات مناسب لگتا ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ راہ راست سے ہٹ جائے۔ بس اب دونوں ترجمے ہمارے سامنے، دونوں ہی ٹھیک، لیکن یہاں جو آگے لفظ آ رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہاں ہم کہیں گے کہ پہلے والا فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، کہ تم دونوں کے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، قد بھی آیا ہوا ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، بڑے غور سے سننا ہے، اور اگر تم دونوں باہم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو، مدد کرو، علیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ خلاف خلاف۔ اب یہاں جو میں بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو جیم لگا ہے یا سواد لگی ہے یا کہیں نقطے آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اتارے، یہ بندوں نے لکھے ہیں ہماری مطلب رہنمائی کے لیے کہ اس جگہ پہ اگر آپ رک جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر نہیں رکتے تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہاں اسی قسم کا ترجمہ ابھی آنے لگا ہے کہ اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ وہی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کے دو معنی میں نے ابھی پہلی نشست میں بتائے جی۔ اگر تو جی مولا کے معنی ہے آقا تو پھر جیم یہاں لگے گا، وقف یہاں ہوگا۔ اب میں مولا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں آقا کے ساتھ، مولا آقا کے معنی میں پھر بعد میں دوبارہ ادھر آؤں گا۔ تو بے شک اللہ تعالی وہی اس کا آقا ہے، یہاں وقف ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ آگے جو جیم لگے گا وہ ظہیر پہ جا کے لے گا،
وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان لانے والے اور فرشتے اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں، پھر یہ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی اس لیے کہ وہ مولا تو نہیں، آقا تو نہیں، جبریل علیہ السلام آقا تو نہیں بن سکتے نا، کیوں جی؟ جی اور صالح المومنین بھی اس کے مولا آقا نہیں بن سکتے، رسول پاک کے ملائکہ بھی نہیں بن سکتے، پھر یہاں کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا معنی، اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں مولا مددگار، تو ترجمہ ہے مولا کا ترجمہ، تو اب میں ترجمہ مددگار کے طور پر کرنے لگا ہوں، تو پھر وقف جس جس جگہ پہ ہے یہی آئے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، هُوَ مَوْلَاهُ، وہی اس نبی کا مددگار ہے، اپنی جگہ پر وہ ٹھیک۔ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جبریل علیہ السلام اور نیک مومن لوگ بھی۔ یہاں ہو گیا جی وقف۔ جی جی سر، تو مولا کا ترجمہ کیا ہوا اس میں؟ مدد کا مددگار۔ مددگار۔ اب آگے میں جانے لگا ہوں، اب اسی جگہ پہ جیم آئے گا، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ ظہیر ظہر اوپر والا ہی، تظاہرا اسی کا مادہ ہے، ظہیرا بہت زیادہ مدد کرنے والے، اور فرشتے بھی اس کے بعد اللہ کے اذن کے ساتھ بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو اب بتائیے مولا کا ترجمہ مددگار زیادہ بہتر ہے یا آقا بہتر ہے؟ مددگار۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہاں میری ذرا تصحیح کیجیے گا، مددگار زیادہ بہتر ہے، بالکل میری ٹھیک۔ ذرا تصحیح اگر کیجیے گا یہی کہ کریں گے تو والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر لکھا ہوا ہے یا ظہیرا لکھا ہوا ہے؟ ظہیر ہی ہے، ظہیر، میں نے ظہیر آپ شاید کر دیا، غلط ہے، ظہیر بہت زیادہ مددگار ہیں، جیسے علیم ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم انہی جیم کے اوپر جیم اور جہاں آیت ختم ہو رہی ہے اسی پر کریں گے۔ اب میرے ساتھ آپ ترجمہ کریں گے یہ والا کہ بے شک اللہ تعالی وہی اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومن لوگ، مومنین کا ترجمہ کے ساتھ لوگ لگا لیں گے جمع بنانے کے لیے بھی، اور فرشتے بھی اس کے بعد بہت زیادہ ظہیر مدد کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، آپ میرے ساتھ ان تتوبا ترجمہ کریں۔ اگر تم دونوں اگر تم توبہ دونوں کرو، توبہ کر لو، اگر تم تتوبا اللہ بھی کہہ لیتے ہیں، ترجمہ کریں آپ۔ اللہ اگر اگر تم تم دونوں اللہ سے اللہ توبہ کی کر طرف لو، توبہ کر لو، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، تتوبا نہیں تھا، ان کی وجہ سے نون کٹ گیا، تو اللہ تم توبہ کرتی ہو، فقد صغت قلوبکما، جی، اور بے شک تو تو بے بے شک شک تم تم دونوں دونوں کے کے دل دل راہ راست سے ہٹ گئے۔ رائے راست سے بالکل ٹھیک، یہ ٹھیک، یہ ترجمہ بنتا ہے، لیکن دوسرا ترجمہ بھی یاد رکھنا ہے جی۔ اور بے شک تم دونوں کے دل راہ راست سے ہٹ گئے تھے، ایک طرف جھک گئے تھے، ایک طرف مائل ہو گئے تھے، ہم اس کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ہٹ گئے تھے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ جو دونوں ہیں، کل میں نے ویسے اشارتاً بتا دیا تھا، آج تھوڑا اس جگہ پہ وقف کر کے تو میں ایک حدیث بتانے لگا ہوں، سنیں گے حدیث کا مفہوم؟ جی سر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مفسر قرآن کہلاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، عبداللہ بن مسعود جی سر۔ اور عبداللہ ابن عباس۔ حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود کی اپنا نمایاں حیثیت ہے، اور قرآن مجید کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ یاد رکھنا ہے سب ساتھیوں نے۔ وہ بتاتے ہیں اور واقعی درک لگاتے ہیں۔ اب حدیث جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دو عورتیں تھیں وہ کون تھیں، کن نے دونوں نے توبہ کی، کن دو کے دل ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نام نہیں لیا یہاں، کہ لیا ہے؟ نہیں، نہیں۔ نہیں یا پردہ رکھا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں اس
چیز کے پیچھے تھا کہ یہ دونوں کون ہیں، تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، تو جب عرفات کے میدان میں تھے یا حج میں کسی اور جگہ پر تھے تو وہ رفع حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے، اور عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جی وہ جی کہتے ہیں کہ میں وضو کا پانی لے کے ان کے پیچھے گیا جب وہ رفع حاجت سے فارغ ہو گئے، اور میں نے ان کا وضو کروایا۔ جب میں وضو کروا رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو دو عورتیں ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ ایک حفصہ ہے اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، جی ہماری مائیں ہیں، تو وہ دونوں ہیں، وہ حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، تو لہذا یہاں اس کو حدیث کے طور پر کرنا ہے۔ لیکن جو اس کے اندر آگے پر پڑھ لیتے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں اور اگر تم دونوں دوسرے کی فہم پشت پناہی کی، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو، اگر تم دونوں باہم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو علیہ، اس اس نبی کے خلاف صلی اس اللہ نبی اس صلی اللہ علیہ نبی وسلم کے کے خلاف، خلاف، تو ترجمہ بنے گا اگر تم اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو یا پشت پناہی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک تو بے بے شک شک اللہ بے شک اللہ اللہ وہی تعالیٰ وہی اس کا نبی اس کا کا مددگار مددگار ہے۔ تو بے شک اللہ تعالی وہی اس نبی کا مددگار ہے، یہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لوگ بھی مدد کرتے ہیں، یہاں بھی ہے وجبریل وصالح المؤمنین، جی، اور اور جبریل علیہ جبریل علیہ السلام اور السلام نیک اور مومن لوگ نیک بھی مومن نیک ایمان لانے والے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک مومن لوگ بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، فرشتے اور فرشتے اور فرشتے بھی کریں بے شک، اور فرشتے بھی بعد ذالک کے بعد ظہیر، اس کے بہت بعد زیادہ اس کے مددگار بعد بہت زیادہ اس کے بعد مددگار مددگار ہے۔ بہت مدد کرنے والے ہیں، ظہیر کا بہت، وہ مادہ جو ہے علیم حکیم والا اس کا استعمال کر رہے ہیں، ظہیر۔ جی پروفیسر صاحب، ان تتوبہ، اگر تم دونوں نہیں ذرا توبہ پلیز، کرو، معافی پلیز، ذرا دیکھیے گا الف جو ہے نا وہ چونکہ تسنیہ کا ہے تو اس کو ذرا، ویسے مد بھی ہے جی میں نے تو یہی اس کو عرض کیا لمبا ہے کر کہ ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ، اللہ کے حضور میں، فقط سغت، تو بے شک مائل ہو گئے ہیں، قلوبکما، تمہارے دل، و ان تظاہرا، اگر تم دونوں ایک دوسرے کی معاونت کرو، علیہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا اللہ تعالیٰ ہی، مولا ہو، مولا ہے یعنی دوست ہے، وہ جبریل، نہیں، اور ہم نے جبریل کہا علیہ تھا السلام، مددگار ہے، جی چلے مددگار ہے، مددگار ہے وہ جبریل، اور جبریل علیہ السلام، و صالح المؤمنین، اور نیک مومن لوگ بھی، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد وہ بھی بہت زیادہ مددگار ہے۔ بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں، ظہیر، علیم، جاننے والا، حکیم، بہت زیادہ حکمت والا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ آگے جناب تھوڑا سا اوپر کیجئے گا، اب جناب یہی چیز جو تھی سورہ احزاب کے اندر بھی آئی تھی، یہاں بھی آ رہی ہے۔ اب لفظ جو ہے یہاں جس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ شدت دینی ہوتی ہے اس کو پہلے لے آتا ہے، اور جو تھوڑا کم اہمیت والا ہوتا ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے، ورنہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں، عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیر من ہم کن، جی خیرم ہے، خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات
تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. یہ جناب لفظ کافی سارے ہیں. اب اوپر والا جو جملہ ہے وہ جملہ ہماری زبان میں بنتا ہے کہ ان طلق کنہ عسى ربه ان یبدلہ ازواجا خیرا من کنہ، ہماری زبان میں. لہذا اللہ جیسے کہہ رہا ہے ہم نے ویسے ہی ترجمہ کرنا ہے. کیا عسا شاید کہ، ممکن ہے، قریب ہے، یہ تینوں معنی عسا کے آتے ہیں. ربہ اس کا رب. اس نبی کا رب، ان طلق اگر وہ طلاق دے دے، کنہ تم سب کو. کیوں جی؟ کا یہ یاد رکھنا ہے، کا کما کنہ کی ساری کا کما کم آتا ہے، اور کی جو آ جاتا ہے. اب وہ اپنے ہوتے تو اب میرے پاس چارٹ لگاتے تو کی مؤنث کے لیے آتا ہے، اور کما تم دونوں، کنہ سب یہ آ رہا ہے. یہ مفعول کے طور پر ضمیر متصل ہے جو آخر میں آتی ہے. تو ممکن ہے، شاید کہ، قریب ہے کہ. ان دونوں میں سے ترجمہ عصا کا کون سا کرنا ہے؟ ممکن ہے کیا ہو. ایک بندہ بول گیا نا، باقی نہیں بولے. یہ ترجمہ تو یہ کیا ہوا ہے، ممکن. چلو جی، ممکن ہے کہ، ممکن ہے. ربہ اس کا رب. کہ اس کا رب. اس بندی میں پہلے کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. ربہ اس کا رب، ان طلق کنہ اگر وہ نبی تم کو طلاق دے دے، این یبدلہ کہ وہ کہ وہ بدل دے. یبدلہ ازواجن کہ وہ بدلے میں دے دے اسے، یبدلہ بدلے میں دے دے اس کو، ازواجن بیویاں، خیرم من کنہ جو تم سے بہتر ہوں. مسلمات کا ترجمہ میم کی وجہ سے جو اسلام والیاں ہوں، مؤمنات ایمان لانے والیاں ہوں، قانتات جو فرما برداری کرنے والیاں ہوں، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات ترجمہ کیا ہوگا؟ عبادت کرنے والے. عبادت کرنے والیاں ہوں. اب یہ جو دو الفاظ ہیں یہ پہلے آ گیا ہوا ہے، سائحات، دو ترجمے ہیں اس کے. ایک معنی ہے روزہ رکھنے والیاں ہوں، ہجرت کرنے والیاں ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ہے اس کے معنی. تو سائحات جو روزہ رکھنے والیاں ہوں آگے آ رہا ہے. اب یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے، میرا خیال ہے نیا ہے. سیبات کا مطلب ہے شوہر دیدہ ہوں. مطلب کیا ہے؟ بیوہ، کہ جن کی کسی کے ساتھ شادی ہوئی، اس نے اس کو طلاق دے دی، اس عورت کو سیبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جمع سیبات جو شوہر دیدہ ہوں یا جو بیوہ ہوں. کیا ترجمہ کرنا ہے؟ بیوہ ٹھیک. شوہر باقی دیدہ سب ہوں. کے نہیں جی، جو شوہر دیدہ ہوں کا بھی دونوں آ جاتے ہیں نا، اسی یہ بہتر ہے. جی. شوہر دیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے کسی شوہر کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا ہو اور انہوں نے طلاق دے دی ہو اور وہ بیوہ ہوں، وہ ہوتی ہیں سیبات جی، لیکن وہ تم سے بہتر ہوں گی. اوکے جی. وَأَبْكَارًا جی، بکر کی جمع ہے کمواری، ابکارا اور جو کمواریاں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میرے ساتھ 5 منٹ ہے، ساتھ کریں. عسا ربہ ممکن ہے کہ ممکن ہے کہ ممکن ہے نبی کہ کا اس رب کا رب
ممکن ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان طلقکن، اگر وہ نبی اگر وہ نبی اگر وہ تمہیں تمہیں طلاق طلاق دے دے دے، اگر وہ آگے کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ نبی نبی سے نبی کی طرف، کن تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ کہ وہ بدلے کہ میں کہ دے وہ بدلے میں اسے ٹھیک کہ وہ بدلے میں اسے دے دے، ٹھیک ہے کہ وہ اللہ اس بدلے کو میں بدلے اسے میں دے دے دے، دے، جی کہ وہ رب یبدلہ بدلے میں اسے دے دے ازواجن بیویاں 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 خیرم من کن جو تم تم میں سے بہتر ہوں، جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات جو اسلام جو والیاں ہوں، اسلام والیاں جو ہوں، اسلام والیاں ہوں، ٹھیک ہے، مؤمنات ایمان ایمان والیاں، والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، چلو ٹھیک ہو گیا جی، ایمان والیاں ہوں یا ایمان لانے والیاں ہوں، زیادہ بہتر ہے جو اپنا ایمان والیاں ہوں، قانتات جی، قانتہ کی جمع ہے، جو اطاعت جو گزار فرما ہوتا برداری ہے، کرنے والی ہیں، جی جو فرما فرما بردار برداری کرنے والیاں ہوں، تائبات توبہ اور کرنے والیاں ہوں، جو توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات عبادت کرنے والی عبادت عبادت گزار کرنے ہوں، والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، سائحات جو روزہ روزہ رکھنے رکھنے والی والیاں ہوں، جو روزہ رکھنے والیاں ہوں، روزہ رکھنے جی روزہ دار ہوں کے بجائے روزہ رکھنے والیاں ہوں، سیبات اور جو شوہر دیدہ ہوں، اور دیدہ جو شوہر دیدہ ہوں، و ابکارو اور قوالیاں اور اور کموالیاں ہوں۔ قواریاں ہوں۔ اور کمواریاں ہوں۔ جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی، عسا ربہ، ممکن ہے کہ اس کا رب ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمات جو اسلام لانے والیاں ہوں، مؤمنات جو ایمان والیاں ہوں، قانتات جو فرما برداری کرنے والیاں ہوں، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات جی عبادت جو کرنے والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، سائحات جو روزے رکھنے والیاں ہوں، طیبات جو شوہر دیدہ ہوں، وابقارا اور کمواریاں ہوں۔ اور کمواریاں ہوں۔ لیکن سورہ جو پہلی تھی سورہ احزاب، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایسے ہی ہے نا جی جی جی؟ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ تھا کہ بھی ان کو ایک کیا کہیں گے، بتائی تنبیہ کہ تمہارے بدل میں یہ، اگر تمہیں ایسا بننا ہوگا سارے کا سارا، اور وہ تھیں اور وہ بنی اسی طریقے سے۔ بہت لمبی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے اور حضرت حفصہ کو بھی سمجھایا، اور حضرت اور کہا کہ بھئی تم مطلب الفاظ کچھ ایسے ہیں، کوئی 2 صفحے کی حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے۔ بعد میں پھر یہ تھا کہ جب وہ سمجھا پا رہے تھے تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بزرگ ہماری والدہ ہیں، جن کی جو 64 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے جھڑک دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم کون ہوتے ہو؟ مفہوم یہ تھا کہ تم کون ہوتے ہو امہات المومنین کو سمجھانے والے، یہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو خود حل کر لیں گی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جی اب ڈاکٹر صاحب پلیز، آپ کے پاس وقت کم ہے، ڈاکٹر